کہ دیکھیں جو بھی چیز پاکستان کے آپ دیکھو نا آئین کے بھی خلاف ہے, یعنی آپ کے جو آپ کا جو یعنی ایک ایسی چیز جو کہ کرمنل افینس بھی ہے آپ کے لیگل فریم ورک کے اندر, اس چیز کے بارے میں نہ صرف آپ کانٹینٹ کریٹ کریں بلکہ آپ فیسٹیولز بھی تھرو کریں. آپ کے انسٹاگرام وغیرہ میں آپ ان اپولوجیٹکلی کانٹینٹ کریٹ کر کے ڈال رہے ہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی بندہ اس پہ کوئی ریئیکشن شو نہ کرے. اور یہ آپ سب کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کی بیس پر بنا ہے. اور وہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اگر 22 کروڑ عوام ہے تو 18 کروڑ تو مسلمان ہیں, ان سب کے سینٹیمنٹس کو آپ یعنی کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے. ہاؤ کین دس بی پاسبل؟ یہ سوال جو کرتے ہیں نا, ہم نے جو بات کی کہ اسلام کو آپ بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کیسے بیچ میں نہ آئے؟ کیا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ یہ سادہ سا سمپل سا سوال ہے. کیا آپ کو کسی اور ذات نے پیدا کیا؟ اگر تو کسی اور ذات نے پیدا کیا, آپ کو یہ بلیسنگز ہاتھ پاؤں کان ناک اور یہ سارے آرگنز, یہ پورا سسٹم کسی اور ذات نے دیا ہے, تو آپ پھر اس ذات کا تعارف لے کے آئیں, ٹھیک ہے. اور اس نے جو آپ کو لیجسلیشن دی ہے اس کا تعارف لے کے آئیں. اس نے جو موریلٹی آپ پہ پیش کی ہے, جو پروفٹس دیے ہیں یا جو کتابیں دی ہیں, آپ ہمیں بتائیں پھر. اگر تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کے مطابق آپ سے بات کریں گے, ان پرنسپلس کو لے کے آئیں گے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اپنے آپ کو, مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں, اور اسلام کو اس لیے تو بیچ میں لے کے آتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے. تو دیکھیں بینگ مسلم, اگر آپ نے اس کو اپنے آپ کو ایکنالج کیا کہ یو آر مسلم, دین یو انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ جب آپ مرو گے نا تو آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی شریعت نہیں پوچھے گا, اللہ تعالیٰ وہ پوچھے گا جو اللہ نے نازل کیا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ کا جو رائٹ اینڈ رانگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو مورل کمپس کی جس کی بات کی تھی آپ نے, وہ تمہارا کمپس ذاتی نہیں ہے, وہ کمپس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہوا ہے. اس میں یہ حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وٹ یو تھنکنگ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنا کیا ریالٹی نہیں ہے؟ جب مرو گے تو اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے. اللہ نے تم سے سوال نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں یہاں پہ, اور کس بیس پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا چکا ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں, تو کسی سے پوچھ لو جو بندہ اس فیلڈ کو جانتا ہے. آپ کو اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہومو سیکشولیٹی حرام کیوں ہے, تو کسی عالم سے پوچھ لو کیوں ہے, یا پھر وہ کانسیپٹ ٹھیک کر لو, یا پھر اپنا بتا دو کہ بھائی میں ٹیکنیکلی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ رہا, میں اپنے آپ کو, تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں نا, ان کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ بندہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے اور اس لیے بات کر رہا ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھی آپ کو سیریس لینا ہی نہیں ہے, آپ کی مورالٹی کو ہم نے لینا ہی نہیں ہے, تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں. اب دیکھیں گورا امریکہ میں جو کر رہا ہے, کرے ہماری بلا سے, ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے, وہ ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے, وہ اپنا کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ کرے. وہ ہمارے مورل اور جو ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ اگری نہیں کر رہا تو نہ کرے بھائی. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر تو آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق و لہ الامر, کہ خلقت اللہ تعالیٰ کی ہے, تخلیق سب کچھ اللہ نے کیا ہے, امر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا, وہ بھی بدلا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں جو دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ. تو اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں, کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں جج کیوں کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں جی, تو مسلمان تو یہ کرتا ہے, وہ اس باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لگا دیا. تو پھر آپ کن اصولوں کے تحت یہ کر رہے ہیں, ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ایک سمپل کویسچن, کہ کوئی بھی آدمی جو مسلمان ہونے کا کلیم کرتا ہے اور ساتھ یہ باتیں بھی کرتا ہے, قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ایک چیز پہ فیصلہ دے دیں تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو یوز کرے, کہ لیجسلیشن ہو چکی ہے. میرا آپ سے ایک کویسچن ہے کہ آپ اس آیت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ کا اسلام یہی بھی سارے کا سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ ٹروجن ہارس بیسکلی, کہ کسی اور چیز کے اندر کوئی چیز اور رکھے گا, آپ اسلام کے ٹیکسٹ کے اندر آ کے وہ کریں. مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں ہومو سیکشول, میں مسلم ہوں اور میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا ہوں دیٹ, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ویجیٹیرین میٹ ایٹر ہوں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیٹس امپاسبل, ویلکم ٹو دی ریئلٹی. کہاں پہ کھوئے ہوئے بھائی؟ ایک دیکھیں یہ پاسبل ہو سکتا ہے, جیسے دیر کوڈ بی اے بایولوجیکل فینومینن کہ آپ میں اس طرح کی ٹینڈنسیز آ جائیں, اس کا علاج موجود ہے. بیماری کبھی بھی نارم نہیں بن سکتی, اس کا ٹریٹمنٹ ہے. باقی جتنی بھی ہیں یہ لائف سٹائل کی باتیں کہ بس مجھے, اور ویسٹ میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں, ویسٹ کا ایک
देयर इज़ अ ग्रेटर स्पिरिचुअल कनेक्शन हेयर. अल्लाह ताला का एक लोगों को इबरत देने के लिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि इंसान को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तकब्बर होता है अल्लाह ताला उसी में से इंसान को ज़लील करता है. वो जो चीज़ भी हो, ये फ़िरौन के साथ न सबके साथ ऐसा ही हुआ कि जो सबसे बड़ा उनका है, ये अबू जहल वगैरह सारा जितना था, अबुल हकम अबू जहल उसको अपने ना उसको अपनी इल्म पे बड़ा उसको नाज था, तो वही अरब में उसी चीज़ पे उसको ज़लील किया गया. इनके सब इसमें ही होते हैं. वेस्ट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मनरो डॉक्ट्रिन बनाई. पहले कि अमेरिका में मिलिट्रीज नहीं जा सकती, फिर ये कि पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कोई नॉन वेस्टर्न मिलिट्री नहीं जा सकती. जंगें सारी आउटसोर्स कर दी. हर पावरफुल मुल्क उसके नेबरहुड में उसने प्रॉब्लम खड़े कर दिए. रशिया के नेबरहुड में कभी जॉर्जिया से, कभी यूक्रेन से. चाइना के नेबरहुड में कभी ताइवान से, कभी अफ़गानिस्तान, कभी इधर उधर कि इनको लोकल अपने इश्यूज़ में फंसाए रखो और हम दुनिया में हमारा इलाज होगा. हम ही यानी कि एक सुप्रीम कल्चर होगा. 90s में तो ये एंड ऑफ हिस्ट्रीज तक चले गए थे ना कि एक लिबरल ऑर्डर होगा पूरी दुनिया में, उसी का राज होगा और हमारा ही राज हर तरफ होगा. अल्लाह ताला की सज़ा उनको ये है कि उनके अपने मुल्क में उनकी अपनी नस्लें ख़त्म हो रही हैं. फर्टिलिटी रेट्स गिर गए हैं. हर थोड़े अरसे के बाद इमिग्रेशन खोलो और करो. वहाँ पे बहुत जल्द एक मुल्क तो मुसलमान मेजॉरिटी में आने वाला है. आई बिलीव साइप्रस आई थिंक उसके पास ही है. फ्रांस का भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया. बाकी कि अल्लाह ताला ने आपने जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया में उनका ऑर्डर फोर्स करने के लिए आपने दुनिया में जंगें कराई, कत्ल कराए, बड़ी बड़ी सबसे बड़े असले के ताजर आप बन गए, मुल्क तबाह कर दिए, हुकूमतें उलट दी, सारा कुछ किया. जिस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए किया वो सिस्टम खुद उसके जो प्रपोनेंट्स हैं आपके अपने मुल्क में डिक्लाइन में जा रहे हैं. मैं क्यों इतना पागल हुआ हूँ पाकिस्तान में बैठ के कि मैं उसी डूबते हुए शिप में मैं कदम रख रहा हूँ. मुझे नहीं पता कि वहाँ वेस्ट में इन वैल्यूज़ की वजह से हुआ क्या है. ह्यूमन डेवलपमेंट की आप जब बात करेंगे तो आपको ह्यूमैनिटी चाहिए नंबर 1. इंसान नहीं है तो डेवलपमेंट कैसी है. 1960s तक वेस्टर्न पॉपुलेशन दुनिया का तकरीबन 25% थी. 2050 तक 1/10 रह जाएगी. अच्छा. अभी बुकनन की बड़ी ज़बरदस्त किताब है डेथ ऑफ वेस्ट. उसमें वो एक चीज़ लिखते हैं, आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वो इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि वेस्ट में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है 2 ही मरतबा हुआ है. ब्लैक प्लेग जो ताउन की बीमारी आई थी उसकी वजह से या लिबरलिज्म की वजह से. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. इमेजिन दैट. मैं पागल हूँ कि मैं उस सिस्टम को सब्सक्राइब करूँ जिसमें मुझे पता है. और मुझे कई दफ़ा एथियस्ट लिबरल्स वगैरह मिलते हैं तो कहते हैं कि देखें दुनिया में ये, मैं कहता हूँ आज की बात ना करें. मुझे पता है कि आज से 500 साल के बाद भी हमारी नस्लें ग्लोबल प्रोसेसेस, ग्लोबल वार्मिंग, इन पे बात कर रही होंगी. आपकी कहाँ पे होंगी? आप अपने हाथ से अपनी नस्लें काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. एम आई स्टूपिड टू टेक यू सीरियसली? मैं आपसे साइंस सीखूंगा, श्योर आपने बड़ा काम किया. मैं आपसे टेक्नोलॉजी सीखूंगा, श्योर ब्रिलियंट. मैं आपसे कल्चर नहीं सीखूंगा. तो दुनिया में जैसे होता है ना फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड बनाए हुए हैं. यू आर अ कल्चरल थर्ड वर्ल्ड. व्हाई शुड आई सब्सक्राइब टू योर वैल्यूज? वेरी राइटली सेड. बड़ा पावरफुल ये जुमला है कि कल्चरल थर्ड वर्ल्ड. आई थिंक इसको जरा नॉर्मलाइज करना चाहिए और अपनी लिंगों में लेके आना चाहिए कि यू आर कल्चरली थर्ड वर्ल्ड. क्योंकि ये हमारे ऊपर जो है ना वो एक सिनिकल और बड़े अजीब से तरीके से देखते हैं ना कि जी आप तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आपको क्या पता. तो यकीनन हम अपने आप को थर्ड वर्ल्ड फ्रॉम अ टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट कह सकते हैं और उसमें कोई मसला नहीं. हमें बेहतर होना चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स ओपनली. बट when it comes to culture and values and traditions and family and population development and all that, you have nothing. As a matter of fact, you are so far from progress. आपके लोग जो हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स के सबसे बड़े कंज्यूमर है पूरी दुनिया में. आप लोग खुदकुशियां कर करके मर रहे हैं. तो हम लोग पागल हैं कि हम आपके लाइफ पे चलेंगे. To the extent कि they are obsessed enough to utilize all their resources to work on against our family system, family units. सही बात. This is very important. And इसी जो कैसर भी ने भी बात की ना, ये this is totally the case. कि ये all of these ये 4-5 जो नाम है ना, they also know कि the ship they are boarded on is sinking. But they just want to normalize stuff. आप इनकी डिफरेंट पोस्ट्स पे जाके देखें. आज से पहले ये कभी भी ये नहीं कहते थे कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं. अब ये बोलना शुरू हो गए हैं इस पे भी कि ट्रांसजेंडर अलग हैं. और आजकल के दौर में है कौन, एक जूली की कंट्रोवर्सी चली थी, उसके ऊपर इनकी एक मोहतरमा ने कहा कि वो जो है ना उसे हमने निकाल दिया अपनी कम्युनिटी से एंड ऑल दैट. ऑल्दो
وہ خود بھی تو ٹرانزیشنڈ ہی ہے. انٹرسیکس تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک دو ہوتے ہیں, تو ہم بھی تو یہی رو رہے ہیں اتنے عرصے سے کہ یہ نہیں ہوتے, اور جو آپ کو پرابلم ہے وہ ایک پرورژن ہے, وہ ایک ڈس آرڈر ہے, اس کا ایک علاج موجود ہے, مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جس کو آپ لوگوں نے جو ہے نا ایک لائف اسٹائل بنا دیا. یس, اور اسے ایک سوشل کانسٹرکٹ کا نام دے دیا.